اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی بھائیوں کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ مسجد کے خطیب ہمارے برادر مکرم مولانا قاری محمد سلطان صاحب کی حکم پر آج ایک بار پھر آپ سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کا کہنا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے. سننے سنانے کے بعد جو بات ہمیں سمجھ کے اندر آ جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مجلس کو، اس عمل کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے اور حدیث کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر ایک ایسا عمل جو ہماری زندگیوں کے اندر شاید ایک معمولی سا عمل ہے، مگر قرآن و سنت کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے اس عمل کا، اس عبادت کا جو مقام و مرتبہ بتایا ہے. اگر آدمی اس ایک عمل پر صحیح معنوں میں عمل کرتا چلا جائے تو یقیناً اس کے لیے یہی کافی ہو سکتا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ دین کے اندر بعض عبادات، بعض اعمال بعض کے لیے موقوف ہوا کرتے ہیں. انسان کے لیے جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری عبادات عقیدہ اور ایمان پر موقوف ہے. ایمان ہے، عقیدہ درست ہے تو آپ کا سجدہ بارگاہ الہی میں مقبول ہے. ایمان نہیں، عقیدہ درست نہیں، پھر چاہے وہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے والی نیکی کیوں نہ ہو، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا. تو بہرحال عبادات یہ موقوف ہیں ایمان اور عقیدے پر. پھر عبادات میں سے سب سے اعلیٰ عبادت رقص الطاعات، رقص العبادہ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے الصلاۃ، یعنی نماز. پھر نماز جس چیز پر موقوف ہے اسے کہا جاتا ہے طہارت. اگر طہارت ہے، پاکی ہے، جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، وضو ہے، نماز کا وقت ہے، پھر تیرا میرا سجدہ قبول ہے. اگر نہیں، انسان کا جسم ناپاک، کپڑے ناپاک، نماز کا وقت نہیں، پاکی مکمل طور پر طہارت حاصل نہیں، پھر یہ سجدہ چاہے پیشانی ساری رات رب کے سامنے رکھے لیکن اللہ کے ہاں یہ ساری رات کا سجدہ بھی قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات جو ہیں یہ بھی اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں. میرے اور آپ کا نماز پڑھنا کوئی بھی عبادت کر جب تک وہ اللہ کے حکم طریقے رسول کے مطابق ہے اس وقت تو وہ عبادت. اگر وہ اللہ کے حکم طریقے رسول پر نہیں اس وقت وہ عبادت نہیں. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر عرض کرتا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو شروع کرتے ہوئے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم.
پھر جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں اس وقت التحیات للہ التحیات کے الفاظ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو یہ کہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ کائنات کے اندر جتنی بھی عبادات ہے، کوئی بھی عبادت اللہ اور اس کے فرشتے نہیں کرتے، کائنات کے اندر جو عبادت اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں وہ واحد عبادت ہے میرے پیغمبر پر رحمت دے، رحمت کی دعا کرنا، وہ ہے درود شریف کی عبادت۔ تو اتنی عبادت افضل، درود شریف اتنا افضل، حضرت ابی بن کعب میرے پیغمبر کے پاس تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دن کے جتنے بھی معمولات ہیں ان معمولات کے اندر میں نے ایک وقت مخصوص کر رکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، آپ کی ذات پر درود شریف پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی صدا بلند کرنے کے لیے، یا رسول اللہ میں نے یہ وقت مخصوص کر رکھا ہے، اس وقت کے اندر میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہ اپنی ذات کا نہ کسی اور کی ذات کا نہ دنیا کا کبھی کوئی کام کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت میں نے مخصوص کیا ہوا ہے اس وقت میں 3 حصے، اس وقت کے 3 حصے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، لیکن ان 3 حصوں کے بعد ایک مکمل چوتھا حصہ میں صرف اور صرف آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی بن کعب اگر تو اس کو اور بڑھا دے وقت کو تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب چلے گئے، پھر آپ تشریف لائے دوسرے دن، عرض کہ یا رسول اللہ میں نے وقت بڑھا دیا، پہلے 3 حصے دوسری عبادت کے لیے، ایک حصہ آپ کی ذات پر درود پڑھنے کے لیے، اب آدھا حصہ اپنے وقت مخصوصہ میں سے صرف اور صرف آپ کی ذات پر میں نے وقف کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، اس میں صرف اور صرف آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابی اس کو اور بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، چلے گئے، پھر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ 3 حصے آپ کی ذات پر درود، ایک حصہ صرف اور صرف رب کی حضور دعا مانگتا ہوں، یا اللہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، عطا کر دے۔ پھر تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ سبب 4 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھا ہے، 3 حصے آپ کو دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور زیادتی کرتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ پھر مہینہ کے بعد جو بھی وقت میں اپنی نفلی عبادات کے لیے متعین کروں گا اور کچھ کر سکوں یا نہ کر سکوں آپ کی ذات پر درود ضرور کروں۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، فرمایا ابی بن کعب اب یہ جو تو سارا وقت درود شریف پڑھتا ہے نا یہ تیری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے، یہ جو تو درود شریف پڑھے گا نا یہ تیری حاجتوں کے لیے ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ درود پڑھنا تیرا کام ہے میری ذات پر، اللہ تیری حاجتوں کو ضرورتوں کو خود پورا کر دے گا، تیری پریشانیوں کے اندر خود سہولت اور آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب اس کے دربار میں تجھے مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ بن مانگے تیرے دامن کے اندر ڈالتا چلا۔ اب ایک انسان ہے وہ یہ کہے درود کی اتنی بڑی فضیلت، قرآن گواہ، حدیث گواہ، اللہ کے پیغمبر نے دعاؤں کو حضرت ابی بن کعب سے چھڑوا کے درود کی ترغیب دی، اتنی بڑی عبادت۔ اب اگر وہ نماز میں سورۃ فاتحہ کی جگہ پر درود شریف پڑھ لے نماز ہو جائے گی؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو، کیوں؟ طریقہ رسول نہیں، پیغمبر کا طریقہ نہیں۔ عبادت اللہ کے ہاں اسی وقت تک مقبول ہے جب تک حکم رب کا ہو، طریقہ رسول کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تب عبادت بنتی ہے۔ اگر عبادت کے اندر حکم تو اللہ کا ہے، طریقہ پورا اور آپ کا ہے، تو وہ عبادت نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے نا سجدہ کرنا عبادت ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ سجدہ عبادت ہے کب؟ جب طریقہ پیغمبر پر ہوگا، جب طریقہ پیغمبر پر نہیں، عبادت نہیں۔ میں اس پر مثال عرض کرتا ہوں، اگر سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت کوئی عبادت کر رہا ہو، اس کی عبادت مقبول ہے نہیں؟ کیوں؟ سورج طلوع ہو رہا، سورج غروب ہو رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو، سجدہ نہیں۔ سورج اگر بالکل سیدھا ہو، زوال کا وقت ہو، اس وقت کوئی سجدہ کرے، سجدہ نہیں۔ یہ عبادت نہیں، بلکہ یہی عبادت انسان کے لیے جہنم کے اندر جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ طریقہ پیغمبر نہیں ہے، طریقہ پیغمبر نہیں ہے۔ حکم خداوندی ہو، طریقہ پیغمبر ہو، تب عبادت بنتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، نماز عبادت ہے، اس کی بنیاد طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اور اس طہارت اور پاکیزگی میں ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے جس کا نام ہے وضو۔ کیا نام ہے؟ وضو۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہاتھ کو دھونا، چہرے کو دھونا، کونیوں سمیت بازوں کو دھونا، ٹخنوں پر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، سر کا مسح کر دینا، یہ وضو ہم آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر؟ کیا ہے وضو؟ ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت عام معمول سے ہٹ کر تشریف لائے۔ سورج طلوع ہونے کے قریب تھا، صحابہ کافی دیر تک آپ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، حضور تشریف نہیں لائے۔ کافی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، معمول سے ہٹ کر آپ تاخیر سے آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے فوراً بعد سلام پھیرا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی جگہ پہ بیٹھے رہنا، کوئی کھڑ نہ جائے۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ اپنے نمازیوں کی طرف، آپ کے نمازی کون؟ میرے پیغمبر کے صحابہ، ان کی طرف پھیرا اور کہا کہ میں بتا دوں کہ میں آج تاخیر سے کیوں آیا، میں بتا دوں کہ میں آج تاخیر سے کیوں آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے تاخیر سے آیا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کی نماز، اللہ ہم سب کو توفیق دے، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے اونگ آئی، میری آنکھ لگ گئی، اور میری آنکھ لگی تو مجھے تہجد کی نماز کی نیند کے اندر رب کا دیدار ہوا، مجھے میرے اللہ کا دیدار ہوا۔ جب اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ اس وقت آسمان کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس چیز کے متعلق مذاکرہ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ان کے درمیان کس چیز کی گفتگو ہو رہی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں تو نہیں جانتا، عرض کہ یا اللہ میں تو نہیں جانتا، میں تو زمین پر ہوں، عرش پر تیرے فرشتے تیری بارگاہ کے اندر کس چیز کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنی شایان شان، اپنا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو میرے دو کندھوں کے درمیان پیچھے رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میرے اللہ کے ہاتھ کی جو اپنی شایان شان نیند کی حالت کے اندر حضور تہجد کی نماز میں یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اللہ نے اپنی شایان شان اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کیا۔ اس کی وجہ سے آسمان کے تمام پردے ہٹ گئے اور مجھے فرشتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ جب فرشتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تو اب پھر اللہ نے پوچھا بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کس چیز کا مذاکرہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فرشتے آپ کی بارگاہ کے اندر رہنے والے کفارات کے متعلق مذاکرہ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں۔ کفارات کسے کہتے ہیں؟ کفارہ کہتے ہیں کہ وہ عمل کہ جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر کتنی پیشیاں ہوتی ہیں، انسان ہوتا ہے، انسان وہی ہے جس سے کوئی گناہ ہو، اگر گناہ نہ ہو تو وہ انسان نہیں رہتا، فرشتہ بن جاتا ہے، اور معصوم ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی ہے، پیغمبروں کی ہے، انسانیت میں سے اور کسی کی ذات معصوم نہیں ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا یا اللہ وہ کفارات کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں چیز فلاں فلاں عمل گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں؟ آپ نے جو اللہ نے آپ کو دکھلایا، آپ نے تہجد کی نماز میں دیکھا فرشتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے، ہمیں بھی بتلائیے نا کہ وہ کون کون سے عمل ہیں جو انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں۔ انسان وہ عمل کر دے، اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے بدلے کے اندر اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے بھی مجھ سے یہ پوچھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں، میں نے 3 عمل بتائے۔ اب پیغمبر بتانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے والے ہیں، مجلس صحابہ کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عمل انسان اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے نماز پڑھنے، باجماعت نماز پڑھنے، مسجد کی طرف اپنے گھر سے نکل کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اگر آئے تو یہ وہ عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ انسان کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے دوسرا عمل فرمایا کہ ایک بندہ اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے اندر بیٹھا رہا، اس کا یہ بیٹھنا دوسری نماز کے انتظار کے اندر یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے دوسری نماز کے انتظار کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اس عمل کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے۔ تیسرا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا عمل یہ ہے کہ جو بندہ صحیح طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے تو وضو کا عمل اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی ایک مسجد ہے، مسجد خیر، کیا نام ہے؟ مسجد خیر، میدان مینا ہے، اس کے ساتھ یہ مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر، اس زمین کے اندر 70 انبیاء مدفون ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کے اندر تشریف فرمائے، حضرت انس فرماتے ہیں 2 صحابی آئے، ایک انصاری صحابی تھے، ایک سقفی تھے۔ سقفی بنو سقیف ایک قبیلہ تھا، اس سے تعلق رکھنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ایک بندہ اور بیٹھا ہوا تھا جو ابھی تک ایمان اس کا کمزور تھا، ایمان لانے کے اندر ابھی نیا آیا تھا، کچھ سوالات کچھ اعتراضات اس کے دل میں بھی باقی تھے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو ثقیف کا بندہ، یہ انصاری مدینے کا صحابی آپ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو خود کیوں نہیں بتا دیتے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور سر اٹھایا، کہا کہ صفی تو جو پوچھنا چاہتا ہے میں بتاؤں؟ نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عبادات کے متعلق پوچھنا۔ اس نے کہا بندہ میں عبادات کے متعلق پوچھنا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتلایا اور اللہ کے پیغمبر نے آگے صحابہ کو بتلایا۔ اب اس عمل کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ جو اس کا کمزور ایمان تھا اللہ نے اس کے ایمان کو تقویت عطا کی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادات کے متعلق فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ عبادات میں سے اول عبادت نماز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کرے، وضو کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اچھی طرح مل کے دھوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو ختم کر دے۔ فرمایا وہ 3 بار کلی کرے، 3 بار ناک کے اندر پانی ڈالے، اس کو جھاڑے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے منہ اور اس کے ناک کے گناہوں کو ختم کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ چہرہ دھوتا ہے، چہرے کو اچھی طرح دھوتا ہے، اس کے چہرے کے دھونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اندر جو آنکھیں، اس کے رخسار،
اس کی پیشانی، اس کے لب، اس کے بال، اس سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہاں تک کہ آخر سے ہم نے ارشاد فرمایا جو بندہ پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے دھونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں کے گناہ اس طرح معاف کرتے ہیں من تحت اظفارها کہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر گناہوں کی نفوست چھپی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی باہر نکال کر پانی کے ساتھ آگے ارشاد فرمایا یہ وہ وضو والا عمل ہے جو بندہ صحیح طریقے سے کرتا ہے حتی من الذنوب كلها اللہ اس کے سارے قسم کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی اس انداز کے ساتھ سوچتے ہوئے کبھی وضو کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کرنے کے لیے آیا، وضو کا شروع کیا، وضو کے شروع میں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خالی بسم اللہ ہی پڑھ لے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جو بندہ یہ جملہ کہہ دیتا ہے بسم اللہ والحمد للہ، کیا سب ہے بسم اللہ والحمد للہ، اس کے بعد اس نے وضو کیا، کلی کی، ناک کے اندر پانی ڈالا، نماز پڑھی، گھر چلا گیا، اپنے معاملات کے اندر مصروفیات کے اندر لگ گیا، یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت بھی اگر آ گیا اس سے بھی اگلی کا آ گیا، اور اس انسان کا وہ وضو جس کے شروع میں اس نے کیا پڑھا تھا بسم اللہ والحمد للہ باقی رہا، جب تک اس کا یہ وضو باقی رہے گا اللہ کے دو فرشتے مسلسل جس عمل کے اندر بھی یہ بندہ رہے گا اس کے نام اعمال کے اندر دھڑا دھڑ نیکیاں لے کر مسلسل نیکیاں لے کر جب تک چاہے وہ 24 گھنٹے وضو کے ساتھ رہے، 24 گھنٹوں وہ وضو اپنا ساتھ رکھے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا جب تک وضو رہے گا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلسل دو فرشتے اس کے نیکیوں کو نام اعمال کے اندر لکھتے چلے۔ کر کیا رہا ہے؟ کر کیا رہا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ اپنی دکان پہ سامان بیچ رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ اپنے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے، اپنی زمینوں کے اندر ہل چلا رہا ہے، لیکن اس نے وضو کرتے ہوئے بسم اللہ الحمدللہ پڑھا اور ابھی تک وہ وضو برقرار۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اس بندے کا یہ وضو باقی اللہ کے دو فرشتے مسلسل اس کے ہل چلانے پر، کھانا کھانے پر، گھر کے اندر کام کاج کرنے پر، دکانداری چلانے پر، گاڑی چلانے پر اللہ پھر بھی نیکیاں لکھتے چلے جائیں۔ کتنا بڑا مشکل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابی داؤد کی روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اور صحیح طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، نماز کے لیے یہاں پہ لفظ نہیں ہے، سنن ابی داؤد کی روایت، صرف وضو کرتا ہے عبادت سمجھ کر، نیت رب کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، پیغمبر کی سنت سمجھ کر صرف وضو کرتا ہے، نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کے لیے کرتا ہے یا کسی اور عمل کے لیے یا ویسے ٹھنڈک کو محسوس کرنے کے لیے کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ سنت کے مطابق صحیح طریقے سے فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ایک مرتبہ وضو کرتا ہے، اللہ ایک مرتبہ اس ایک بندے کے وضو کرنے پر اس بندے کو 70 سال کی مسافت پر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا منہ دھوتے ہیں۔ اب ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، ہم نے سکول ہمارے بچوں نے جانا ہے، کوئی کیا ہے کالج جا رہا ہے، وہ منہ بھی دھو رہا ہے، گوشت بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ پاؤں بھی دھو رہا ہے، تیل بھی لگا رہا ہے، لیکن وہ وضو نہیں کرتا۔ ہم نے اس کو وضو کی تعلیم ہی نہیں دی، ترغیب، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو ہوتا کیا ہے۔ اب وہ منہ دھو رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے، لیکن اس نے وضو کی نیت نہیں کی۔ اب اس نے سارا کچھ وہ عمل کیا ہے جو وضو کے اندر ہوتا ہے، مگر نیت وضو کی نہیں تھی، اس لیے وضو نہیں کیا۔ اب وضو نہیں ہے تو اس کے بارے میں اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں نازل ہوتی۔ اللہ کی رحمت وضو پر ہے اور وضو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جسے ہم کیا ہے بے دھیانی کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات اتنی جلدی
स्टार्ट कर हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा आप अलैहिस्सलाम को नमाज के अंदर ताखीर होती, आप सफर पर तशरीफ ले गए, रास्ते में थे कि थोड़ा वक्त बाकी रह गया था, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि मेरे सहाबा अगर हम थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लें, काफ़ी थके हुए हैं, आगे भी काफ़ी सफ़र है, थोड़ी देर आराम कर लें, सुबह की नमाज पढ़ के निकलेंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, हम भी थके हुए, आप भी थके हुए। सहाबा भी कह के सोने से पहले आपने पूछा कि अच्छा रात को पहला कौन देगा, हमारा ख्याल कौन रखेगा, सुबह जगाए कौन जगाएगा। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। हज़रत बिलाल फरमाते हैं मैंने अपने जो ऊँटनी का कजावा था उसको पीछे रखा, उसके साथ टेक लगाई, चेहरा जहाँ से सूरज निकलना था उस तरफ कर दिया और ख्याल यही था कि मुसलसल इस जगह को देखता रहूँगा, जैसे ही थोड़ी सी रोशनी होगी पैगंबर अलैहिस्सलाम को जगा दूंगा, सहाबा को जगा दूंगा और वो नमाज पढ़ेंगे फिर चल निकलेंगे। लेकिन हज़रत बिलाल भी इंसान थे, वो भी सफर करके आ रहे थे, आगे भी सफर करना था। हज़रत बिलाल ने टेक लगाई, सो गए। जब सूरज निकला तो पहली किरण पैगंबर के बदुआ वाले चेहरे पे, आप अलैहिस्सलाम घबरा पड़ते और आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ पर एक और बात याद करें, हमारे यहाँ ये मशहूर है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जब कोई फौत हो जाए तो तब पढ़ना चाहिए। हालांकि ये नहीं, ये जो जुमला है ये इसलिए है कि जब भी कोई मुसीबत आप पर आए तो उस वक्त आप पढ़ें, चाहे वो छोटी सी मुसीबत ही क्यों ना हो। हुजूर घर तशरीफ लाए, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक चराग जला रखा था, अब हवा का झोंका आया और उस चराग को बुझाकर आगे चला गया। अब जैसे ही वो चराग बुझा आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साढ़े को निकली में जैसे क्या ओ हुजूर की सुन्नत के आपने क्या पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई तकलीफ पहुंचे, मुसीबत आए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए, जब कोई खुशी महसूस हुई तो पढ़ना क्या चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारे पास कभी आए तो हमारी किस्मत के अंदर ही है, जब आए तो हम कहते हैं चलो शुक्र है आ गई या फिर ओ आ गई। यहाँ पर क्या कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अब सहाबा को जगाया और आपने वुज़ू किया, वुज़ू जल्दी के अंदर किया। सहाबा ने क्या किया, वुज़ू जल्दी के अंदर, वक्त कम था ना, देर हो रही थी, अपना मालूम इधर ही नमाज पढ़नी है या आगे चल के पढ़नी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा ने वुज़ू किया, वुज़ू तशरीफ लाए, आपने नमाज पढ़ानी शुरू करने लगे तो आपने पीछे मुड़कर फरमाया मेरे सहाबा जिन्होंने वुज़ू जल्दी के अंदर किया है बहुत सी एड़ियाँ जो हैं, ये पाँव की जो एड़ियाँ खुश्क रह गई हैं, ये एड़ियाँ जो खुश्क रह गई हैं वुज़ू के अंदर, तुम्हें जहन्नम के अंदर लेके चली। किनकी एड़ियाँ थी? मेरी और आपकी, सहाबा की, जिनके कदम अव्वल का आखिर पैगंबर की सोबत के अंदर है, पैगंबर की खिदमत के अंदर है। अगर वुज़ू के अंदर उनकी छोटी सी कुताही की वजह से थोड़ा सा अगर जिस्म का टुकड़ा जिसको धोना फर्ज था जल्दी की वजह से अगर खुश्क रह गया तो अगर सहाबा के लिए पैगंबर की ये वही है तो मैं और आप किस बात की होगी? हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया? जल्दी के अंदर है, मजबूरी के अंदर है, जल्दी जल्दी नमाज भी पढ़नी है, वापस भी जाना है, हम वुज़ू इस अंदाज के अंदर करते हैं कि बाद हमारा जिस्म खुश्क भी रह जाए तो हमारी उस तरफ तवज्जो भी नहीं होती। हुजूर ने इसी पर वही फरमाई मेरे सहाबा अगर तुम्हारे जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा खुश्क रह गया इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो अज़ाब देगा वो जहन्नम का अज़ाब। एक और रिवायत हुजूर नबी करीम हज़रत वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा जब तुम वुज़ू करो ना वुज़ू अपनी उंगलियों का खिलाल किया करो, अपनी उंगलियों का, पाँव की उंगलियों का, हाथों की उंगलियों का खिलाल किया करो। किस लिए खिलाल? किस लिए? ताकि अगर उंगलियों के दरमियान में जगह खुश्क रह गई है खिलाल करने की वजह से उतार हो गया। अब ये कोई छोटा सा अमल है, बहुत कम होता है कि किसी की उंगलियों के दरमियान में पानी ना जाए, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया कि तुम अपनी उंगलियों का खिलाल किया करो। अगर तुम अपनी उंगलियों का खिलाल नहीं करोगे अगर तुम दुनिया के अंदर पानी
جہنم کی آگ سے ڈرے. اتنی بڑی فضیلتیں ہیں نا، اتنی بڑی داد بھی ہیں کہ اگر بے توجہی کے ساتھ اس عبادت کو کر ڈالا، اگر ایسے ہی جلدی جلدی کے اندر اس اطاعت کو کر ڈالا اور اس کو عبادت ہی نہ سمجھا تو پھر اس پر بڑی داد بھی ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے شرح معانی الاثار، طحاوی شریف کے نام سے مشہور ہے، ہمارے درس نظامی کی کتب کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اس کی شرح کے اندر ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک بندہ تھا وہ دنیا سے فوت ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا اس کو قبر کے اندر دفن کیا گیا. جب اس کو قبر کے اندر دفن کیا گیا تو فرشتے آئے. فرشتے جب آئے تو اس کو کوڑے مارنے شروع کر دیے، کوڑے مارنے. اور امام طحاوی نے لکھا ہے کہ جب پہلا کوڑا لگا تو اس کوڑے کی زالوں کی وجہ سے وہ بندہ 7 ہاتھ زمین کے اندر نہ سکا، اتنا سخت کوڑا ہوا. پھر دوسرا لگا. اب وہ پہلے کوڑے سے پوچھتا جا رہا ہے میری غلطی کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، مجھے بتاؤ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، چیخ بھی رہا ہے، پکار بھی رہا ہے. لیکن ایک پوچھتا جا رہا ہے. امام طحاوی نے لکھا جب اس کو 100واں کوڑا لگا اس وقت فرشتوں نے کہا کہ یہ تیری غلطی صرف اور صرف یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر اپنی نماز کا ایک سجدہ بغیر وضو کے کیا تھا. اپنی نماز پر کتنے سجدے؟ ایک سجدہ بغیر وضو کے کیا تھا. بغیر وضو کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس نے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے یقیناً ایمان والا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہے تو قرآن سنت کو جاننے والا ہوگا. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے سجدہ کر رہا ہے تو یقیناً مسائل سمجھنے والا ہوگا. اگر وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس نے وضو تو کیا ہوگا لیکن اس کا وضو نامکمل ہوگا. اگر باقی اس نے وضو کے ساتھ کیے ہیں، ایک بغیر وضو کے اگر کر بیٹھا ہے جس پر اس کو 100 کوڑے لگے ہیں فرشتوں نے جانتے ہی، تو یقیناً اس نے بے توجہی کی وجہ سے کیا ہے اس نے وضو کیا. اسی طرح استحضام الصغائر کتاب ہے، اس کے اندر ایک بات لکھی ہے اور ہمارے لکھا ہے کہ ایک بندے کو فوت ہوا، کسی بزرگ کو باغ کے اندر خواب کے اندر ملا. اس نے پوچھا کیا بنا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھیڑیا میرے اوپر مسلط کر دی. اس نے پوچھا وہ بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ مجھے مارتا نہیں ہے، کاٹتا نہیں ہے، لیکن وہ مجھے مسلسل ڈھونڈتا رہتا ہے اور کھانے کے ارادے سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور میں اس کی وجہ سے مسلسل خوف کرتا ہوں، مسلسل ڈر کرتا ہوں. کہا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ تیری ایک ہی غلطی ہے اور وہ غلطی یہ ہے کہ تم نے ایک مرتبہ بغیر وضو کے نماز پڑھی. بغیر وضو کے نماز پڑھی. وضو کتنا بڑا عمل ہے، وضو کتنا بڑا عمل ہے. اس کی برکات کتنی زیادہ ہے اگر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے تو اس کے آدمی کے پاس وقت کام ہے ورنہ میں اس کا عرض کرنا آخری بات ہے. ہمارے جھانگ کے پیر ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ دامت برکات داری. حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے جھانگ کے اندر ایک خاندان تھا، اب شاید ہے یا نہیں، یہ کافی پرانی بات ہے. وہ خاندان حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یعنی ان کی نسل سے ایک خاندان جو یہاں جھانگ کے اندر بستا تھا. مجھے پتہ چلا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی خدمت کے اندر ان کی زیارت کے لیے گیا کیونکہ نسبت بڑی اونچی تھی، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے ساتھ تھی. جب میں وہاں پہ گیا عصر کے بعد ہم وہاں پہ پہنچے، گفتگو ہوتی رہی. گفتگو ہو جانے کے بعد مغرب کا وقت ہوا تو میں نے کہا نماز پڑھنی ہے مسجد میں آئے. انہوں نے کہا کہ یہاں مسجد کوئی نہیں ہے، بہت دور مسجد ہے، ہم مسجد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آج ہم یہیں پہ جماعت کرواتے ہیں. انہوں نے کپڑا بچھایا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے خاندان کے جو وہاں پہ بچے تھے گراؤنڈ کے اندر جو 12-13 کے قریب بچے تھے، نوجوان بھی تھے، بچے بھی تھے، وہ کھیل رہے تھے، ان کو بھی انہوں نے بلوایا. وہ جیسے کھیل رہے تھے وہ آئے اور آ کر سبوں کے اندر کھڑے ہوئے. انہوں نے آ کر سبوں کے اندر کھڑے ہوئے نماز کے اندر مشغول ہو گئے. میں نے پوچھے میں وضو نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا ایک وضو ہے. میں نے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ شاید میرے آنے سے پہلے میں نے وضو کیا ہوگا. جب نماز پڑھ چکے تو میں اسی سوچ بچار کر رہا تھا. وہ جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ بچوں نے وضو نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ یہی سوچ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے خاندان سے ہیں. حضرت مجدد الفسانی کے خاندان سے حضرت
بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر مرد عورت ہر وقت پابند ہے، ہر وقت پابند ہے، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی برکت سے جو رحمتیں آپ پر اتارتے ہیں ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ پیر اجمیر کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، ہندوستان کے بہت بڑے پیر تھے حضرت اجمیر رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ گھر آئے، بڑے خوش تھے، آپ کی والدہ بیٹھی ہے، تو پوچھا کہ کیوں خوش ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج میں بنگال کے دورے سے واپس آ رہا ہوں، جب میں وہاں پہ گیا 7 لاکھ کافروں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے گھر میں اسلام پڑھا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو، اس وجہ سے خوش ہوں۔ حضرت اجمیری رحمہ اللہ نے جب یہ کہا تو آپ مسکرا گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ 7 لاکھ انسانوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں اس بات پر خوش ہوں اور آپ مسکرا رہی ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ یہ تیرا کوئی کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ نے کہا آپ کا کیسا کمال ہے؟ میں بنگال گیا ہوں، وہاں پہ ان کو تقریر کی ہے، بیان کی ہے، ان کو سلجھایا ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے، تب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میری بات یہ ہے کہ جب تو چھوٹا تھا نا، میری گود کے اندر تھا، اس وقت میں نے بغیر دودھ سے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے آج تیرے جسم سے ایسا پھول پھوٹا ہے کہ لوگ جو اسلام کو ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے تیرے چہرے کو دیکھا، تیری بات کو سنا، اسلام کو دیکھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ عبادت کرتے تو ہیں، عمل چھوٹا سا ہے، مگر قرآن و سنت کے اندر اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جب بھی کریں خالصتاً اللہ کی عبادت سمجھ کر کریں، اطاعت سمجھ کر کریں۔ ایک آخری بات، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 صحابی ہیں، یہ دونوں صحابی اونٹ چرانے کے لیے اپنے اونٹوں کو لے کر مدینے سے باہر جاتے، دونوں کے پاس اونٹ تھے، حضرت عمر بھی جاتے، حضرت عقبہ بن عامر بھی جاتے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ یار ہم صبح کے وقت اونٹ چرانے کے لیے آ جاتے ہیں، شام تک ادھر ہی رہتے ہیں، شام کو واپس جاتے ہیں، سارا دن حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر جا ہی نہیں سکتے، حضور جو کچھ فرماتے ہیں نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے، تو یوں کرتے ہیں ایک دن تیرے اونٹ اور میں اپنے اونٹ، حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں تیرے بھی اونٹ اور اپنے اونٹ دونوں کو ایک دن میں چلا لیا کروں گا، دوسرے دن میرے اونٹ اور اپنے اونٹ دوسرے دن چلا دینا، اور ایک ہم میں سے حضور کی مجلس کے اندر بیٹھے گا، شام کے وقت اپنے ساتھی کو سارے دن کے اندر حضور نے جو جو فرمایا ہوگا وہ اس کو بتا دے گا کہ آج پیغمبر کی زبان سے یہ بات ہے ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھی، اونٹوں کے چلانے، خلیفہ تھا، خلیفہ وقت تھا اور پیغمبر کا صحابی تھا، لیکن تھا کیا؟ مسلمان تھا، اور حقیقت میں مسلمان تھا، جسے مسلمان کہتے ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ اونٹ چلانے کے لیے گئے، اونٹ چلا کے جلدی واپس آ گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر کی بھی اونٹ چلانے تھے، آپ نے بھی چلانے تھے، اونٹ چلا کے جلدی واپس آئے، پیغمبر کی مجلس ابھی تک لگی ہوئی ہے، پیچھے آ کر بیٹھے، حضور علیہ السلام کی زبان سے جملہ سنا، آپ نے فرمایا جو شخص وضو کرے اچھی طرح، اس کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے۔ تو آپ کی زبان سے میں ساختہ نکلا، جید واہ واہ، عمدہ، بہت عمدہ۔ حضرت عقبہ بن عامر نے پیچھے دیکھا تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اس سے پہلے جو حضور نے فرمایا وہ اس سے بھی بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی جید بات ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے؟ کہا حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کرے، وضو کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے اور اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھے، آتا ہے مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ دوسرا کلمہ۔ جو بندہ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دوسرا کلمہ پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ چھوٹا سا آتا بھی ہے لیکن کبھی توجہ ہی نہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔